بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے آیات کو چھوٹا اور خود کو بڑا جانا، انہوں نے آیات کی نسبت اپنے خیالات کو ترجیح دی، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا انہوں نے ان سے، کن سے؟ عنہا سے مراد ان آیات سے، ہماری آیات سے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں اصل میں اصحاب النار، آگ والے، یہ جہنمی ہیں جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو اور تکبر کرتے ہیں ان سے، یعنی ان سے خود کو بڑا جانتے ہیں، اپنی بات، قول، فعل، اپنے خیال کو بڑا جانتے ہیں اور آیات کو ان کی نسبت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی ہیں اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی ترجمہ: والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واو اور واستکبروا تکبر کیا انہوں نے، عنہا اس سے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب والے، النار آگ، اصحاب النار آگ والے، ہم وہی ہیں، فیہا اس میں یعنی آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں کیا بتلایا ہے کہ میری آیات کو کسی صورت جھٹلانا نہیں ہے، اور اللہ بڑا ہے، اس کی بات تم لوگوں کی بات سے اعلیٰ ہے اور بڑی ہے، معنی بھی بڑا ہے، اس میں سچائی بھی بڑی ہے اور مقام بھی بڑا ہے۔ تمہیں جب اللہ کی بات آ جائے تو اپنی بات کو پیچھے کرنا ہوگا۔ جب اللہ کا خیال تمہارے سامنے ایک بات بن کر، قرآن بن کر سامنے آتا ہے تو تمہیں اپنا خیال سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اس خیال کو رنگ دے کر اللہ کی بات کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ تم کب سے اللہ سے بڑے ہو گئے جب تم یہ کوشش کرتے ہو نا کہ یہ کیا، اس کا سمجھ نہیں آتی، یہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ایسا کرنا چاہیے، تو یہ سارا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب النار، جہنم والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور اس کے قوانین کو ٹھکرانے والے کافروں کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ ورنہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری آیات کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیات کو اپنے خیال کے لیے ضروری خیال نہیں کرتے بلکہ اپنے خیال کو ضروری خیال کرتے ہیں، آیات کو غیر ضروری اور اپنے خیال کو ضروری خیال کرتے ہیں اور آیات کو قابل عمل نہیں سمجھتے، انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایسی صورت میں ہی جھٹلاتا ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے کلام کو جھٹلانے کی صورتیں ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کر دے جو اس نے نہیں کہی، کس نے؟ اللہ رب العزت نے تو کہی نہیں، اور وہ منسوب کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے کہی ہے، اور اس کی ذات و صفات کی طرف نقص کی نسبت کر دے، کوئی نقص نکالے۔ اللہ میں تو کوئی نقص ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایسی صورت میں جھٹلائے بھی اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے، تو یہ سراسر کفر ہے، تکبر ہے۔
تکبر کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر ایسے کرنا کہ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو قبول ہی نہیں کرنا. بس اپنی بات منوانی چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، مولویوں کی باتوں کو چھوڑو. یہ کیا بات ہوئی کہ یوں کریں اور قرآن سنائے اور آگے سے ہنسیں کہ لے بھائی اب اس کو کون جانتا ہے، اب ایمانداری کو کون جانتا ہے، اب چوری کو کون چھوڑ سکتا ہے، کون سینہ زوری کو چھوڑ سکتا ہے، کون بے ایمانی کو چھوڑ سکتا ہے. بے ایمانی نہیں کرے تو دنیا ہی نہیں چلتی، ہمارے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے ہیں. یہ چوری کی بجلی نہ لگائیں تو ہم بل کہاں سے پے کریں؟ ہوتے ہی نہیں بھائی. کیوں نہیں ہوتے تو بجلی لگانا چھوڑ دینا. آپ جس کی عادت پکی ہوئی ہے نا اس بات پہ، اس کو کہہ کے دیکھیں وہ ہنسیں گے آگے سے. اس بات کا کیا وزن ہے؟ اللہ اکبر. ایسا نہیں کرنا. اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ تم میری بات کو چھوٹا سمجھتے ہو. میری بات بہت بڑی ہے، اور اس بات کا اندازہ انسان کو مرنے کے وقت ہوتا ہے، یا پھر جب اللہ دنیا میں بار بار گراتا ہے نا انسان کو کہ تم سیدھی پٹڑی پر آ جاؤ، تو اس وقت اس بات کا احساس ہو جاتا ہے. یا پھر انسان کو جب موت آتی ہے تو اس کے اعمال کے مطابق آتی ہے. پھر اس کی قبر میں جو اسے جگہ ملتی ہے، جو ماحول ملتا ہے، اس کے اعمال کے مطابق ملتا ہے. تب ہر قدم پہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کر بیٹھا ہوں اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب تو توبہ کا وقت بھی نکل چکا، اب تو خود کو درست کرنے کا موقع ہی نہیں رہا. اب تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا تم سیدھے ہو جاؤ، اب اس کی وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اب تو پنش ہی پنش ہے. دنیا میں جب تک زندہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تم صحیح ہو جاؤ، سیدھی راہ اختیار کر لو، تم جنت پالو گے. جب مر جاؤ گے تو یہ آواز تمہیں نہیں ہوگی پھر کہ اب کچھ کر لو. مرنے کے بعد کوئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہماری زندگی کو اپنے قول، اللہ اپنی مرضی، اپنے قرآن، اپنے نبی کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ موت دینا تو ایمان پہ عطا فرمانا. اللہم ارزقنی بشہادتی فی سبیلک، اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت نے یقیناً انسان کو پوری طرح ٹرینڈ کرنے کی، سمجھانے کی، ایک سلجھا ہوا سکڑ مسلمان بنانے کی پوری تعلیمات دی ہیں. اگر انسان قرآن کو پکڑ لے اور اس پر فوکس کرے اور اس کو ٹائم دے، اس کو سیکھے، سرچ کرے اور دل میں اس کا مقام سمجھے تو ایک سگڑ مسلمان بنے گا، اچھا مسلمان اور موقن مومن، یقین کرنے والا طاقتور مومن بنے گا. اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا تجھے پسند ہے. قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، نہ اس نے سچ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی. اس نافرمان نے اللہ کے احکامات کو نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے تو جھٹلایا اور منہ پھیر دیا، پھرا کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی ہیں جہنم والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کافر جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے پیدا کیا، وہ آگ کو ان کے لیے اور آگ کو اللہ نے ان کے لیے بنا دیا. دنیا ان کے لیے ہے، دنیا ان کے لیے رہے گی، جنت ان کے لیے حرام کر دی جائے گی. ان کو دنیا میں حصہ ملے گا، جنت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے آیات کی توہین کی اور جھٹلاتے رہے، اسی طرح ہمیشہ رہنے والے عذاب میں رسوا کر کے مبتلا کیے جائیں گے. الجشم نے کہا یہ آیت رسولوں کی اتباع کے وجوب پر دلالت کرتی ہے. یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبروں کی بات کس قدر اتباع کرنی ہے، آپ لوگوں نے کس قدر ماننی ہے.
حرف ٹو حرف ماننی ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کی ہر بات کو شریعت سمجھنا ہے اور ان کی ہی بقول، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا پتا، پس کون زیادہ ان کی ظالم بات ہے مانیں اس گے تو شخص مانیں سے گے نا، بڑھ یہ کے بات اللہ کی ہے۔ جس نے اللہ پر باندھا کذباً جھوٹ، جس نے اللہ پر بہتان باندھا، جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلا دیا، اس سے بڑا ظالم نہیں ہے کوئی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، پہنچے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں یا اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان سے بڑا تو کوئی ظالم نہیں ہے، اس لیے ان کو ان کے حصے کا جو اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ سزا انہیں ملے گی، وہ حصہ ان کو ملے گا، وہ عذاب ملے گا ان کو، وہ تکلیف ملے گی ان کو، یا یوں بھی کہہ لیجئے جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کا قسمت میں لکھا ہے دنیا میں، وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور ساتھ میں ان کو آخرت میں یا دنیا میں بھی کچھ عمل کا جو ہوتا ہے نا معاوضہ، وہ ملتا ہے، جیسا کرو گے دنیا میں ویسی ویسی آزمائشیں یا ویسی ویسی رحمتیں آنے لگ جاتی ہیں، اسی طرح ہی آخرت میں۔ حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، وہ انہیں فوت کر لیتے ہیں، یعنی موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو فوت کر دیتے ہیں اسی حالت میں۔ وہ ایمان نہیں لاتا، وہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتا، وہ اپنی غلطیاں ریموو نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے تو قالو، وہ کہتے ہیں، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ فرشتے بولتے ہیں کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کا سہارا تم نے لیا ہوا تھا، کہاں ہیں وہ آج سہارا دینے والے؟ قالو، پھر کہیں گے، ضلو، کھوئے گئے، عنا، ہم سے، وشہدو، وہ خود گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، اپنی جانوں کے خلاف وہ بولیں گے، انہم، یقیناً وہی لوگ، بلا شبہ وہی، کانوا کافرین، کفر کرتے تھے، وہ خود ہی کافر ہیں، ان کی غلطی ہے، انہیں صحیح رہنا چاہیے تھا، انہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ محمد بن کعب قرظی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عمل، رزق اور عمر ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ یہی لوگ ہیں ان کو پہنچے گا ان کا حصہ جو ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، ان کی کتاب میں جو اللہ نے ان کے لیے فیصلے کے طور پر لکھ دیا کہ ان کو ملے گا۔ اس سے مراد کیا کیا چیز ہے؟ عمل، وہ ویسا ہی عمل کریں گے، رزق، جو ان کی قسمت میں لکھا وہ ملے گا، اور عمر، جو ان کی، ہاں جی، وہ ایک مقرر وقت جو انہیں دیا گیا وہ مل کے رہے گا، انہیں ان کے عملوں کا بدلہ ملتا رہے گا، اچھے عملوں کا بہترین جزا اور بدترین عملوں کی بدترین سزا ضرور ملے گی، اور ان کے وعدے اور ڈراوے پورے ہو کر رہیں گے، یا لوح محفوظ میں جو کچھ ان کی عمر، عمل اور روزی لکھی ہے وہ دنیا میں ضرور انہیں مل کر رہے گی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ انسان جب کسی اور پر اعتماد کرتا ہے تو حق کا انکار کرتا ہے، اللہ پر اعتماد چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ حق کا اعتماد نہیں بلکہ جھوٹ کا اعتماد کر لیتا ہے۔ کسی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے معاملات اتنے درست ہیں کہ حق کو نہ مان کر اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، آئے ہائے ہائے، یہ اس کا دل ہو جاتا ہے نا کہ میں حق کو نہ بھی مانوں گا، میرا کون کبال بھینگا کر لے گا، اور وہ حق کا انکار کر دیتا ہے۔ کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہوتا ہے اس لیے وہ حق کا انکار کر دیتا ہے، کسی کو اپنے یہ نفری پر، یہ جو رشتہ داریاں اللہ نے انسان کی ایک رشتے دیے ہوئے ہیں ان پر اتنا ہوتا ہے
کسی کو ایک جو اللہ نے پاور دی ہوئی ہے اس پاور پہ اس پاور کے بلبوتے پر وہ اللہ کی انکاری کر دیتا ہے۔ مشرکوں کا موت کے وقت کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشرک اپنے شرک کا اعتراف کر کے وفات پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے، یعنی ان کے پاس وہ فرشتے آئیں گے جو اللہ کی زندگی کی مدت پوری ہونے پر ان کی روح قبض کرنے پر مامور ہو چکے ہیں۔ وہ پوچھیں گے، وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے رہے ہو؟ بلائیں ان کو، وہ تمہیں بچا لے موت سے، اور بچا لے تمہیں قبر سے، بچا لے تمہیں حشر سے، بچا لے تمہیں جہنم سے، بچا لے تمہیں تمہاری اس جان نکلنے سے۔ پھر کہیں گے، قالوا ضلوا عنا، ہم سے تو وہ کھوئے گئے، وہ تو اب کام نہیں آئیں گے، وہ واقعی اس اعتماد کے قابل نہیں تھے، وہ کمزور نکلے، ان میں اتنی کہاں سکت وہ ہماری آج مدد کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خود اپنی جانوں پر اس وقت گواہی دیں گے کہ ہم غلط تھے، ہم نے کمزور کو سہارا لیا، ہم نے کمزور کا سہارا لیا، ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ہمیں سچ کی طرف آتے نا تو ہمیں کبھی بھی نادانی نہیں کرنی پڑتی، اٹھانی پڑتی تھی۔ اور یہ ہے جب انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی بچانے والا نہیں، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا، جب اس کو کوئی مددگار نہیں ملتا، تو وہ اپنے خلاف خود گواہی دیتا ہے، وہ موت کے وقت اپنے خلاف بولتا ہے، یعنی جو سچ ہوتا ہے نا اس کی وہ خود بیانی کرتا ہے کہ سچ یہی ہے، چاہے وہ پوری زندگی جھوٹ پر رہا ہے، اس وقت وہ خود کہہ رہا واقعی میں نے جھوٹ کہا۔